آج کل کا ماحول، ارشاد فرمایا اگلے زمانے میں اسلامی ماحول تھا، لوگ اکثر صوم و صلات کے پابند تھے، اس لیے مشائخ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ لیکن آج کل کا ماحول اینٹی گاڈ مولدانہ ہے، اس مولدانہ فضا میں رہ کر کام کرنا بہت مشکل ہے۔ مذہب اور خدا کا نام لینا سوسائٹی میں معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شاہ صاحب کے یہاں لوگ جمع ہونے لگتے ہیں تو حکومت کو ان کے متعلق شبہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کوئی سیاسی تحریک نہ چلا رہے ہوں۔ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں بھی ہمیشہ جاسوس رہا کرتے تھے، لیکن تصرفات سے انہوں نے حکومت سے بھی اپنا پیچھا چھڑا لیا، مریدین کی ہدایت و تعلیم میں بھی کامیاب رہے اور دوسرے اہم امور بھی انجام دیتے رہے۔ حقیقتاً یہ بہت غیر معمولی باتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ایک طرف تو انگریزی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کے دماغ الحاد کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو دوسری جانب ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بدترین جہالت کا شکار ہیں۔ کسی پیر کے مرید ہو گئے اور سمجھ لیا کہ بس اپنا کام بن گیا، اب نہ انہیں نیک عمل کی پرواہ رہی، نہ اپنی نفسانی خواہشات سے بچنے کی کوشش ہوگی، نہ پیر کی تلقین اور ہدایت سے انہیں سروکار۔ یہ حالت ہے آج کل کے مریدوں کی۔ اب دیکھو نا، جتنے بھی لوگ آتے ہیں دنیاوی اغراض لے کر آتے ہیں، کوئی ملازمت کے لیے آتا ہے، کوئی بیوی سے تنگ ہو کر آتا ہے، کوئی اولاد کا خواہش مند ہے۔ اگر کوئی وظیفہ انہیں بتا دو تو کہتے ہیں کہ مہربانی فرما کر آپ خود ہی ہمارے لیے وظیفہ پڑھ دیجئے، ہم پریشان ہیں، یکسوئی نصیب نہیں، یکسوئی کے بغیر ہم کس طرح وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بوجہ اللہ آنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ذات کا ورد ہم 2000 بتاتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم از کم 5000 سے شروع کرا کے 25000 تک لے جاتے تھے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف فرما تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا موقع تھا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرس میں شریک ہونے کا حکم دیا، فرمایا تم لوگ آگے چلو اور رہائش وغیرہ کا انتظام کر لو، ہم بعد میں پہنچیں گے، اور روزہ وہیں پر سب اکٹھے افطار کر لیں گے۔ اب ہمارے لیے وہاں بنی قریطہ کا سا واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگوں نے وہاں پہنچ کر سارے انتظامات کر لیے، افطاری کا وقت بھی ہو گیا، لیکن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لائے۔ سب لوگوں نے افطار کر لیا لیکن ہم نے نہیں کیا۔ ساتھیوں نے بہت کہا کہ وہ وقت ہو گیا، آپ افطار کر لیں، لیکن ہم نے کہا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ افطار اکٹھے کریں گے۔ اب جب تک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں آ جاتے ہم روزہ نہیں کھولیں گے، خواہ رات کے 12 بج جائیں۔ کوئی 9 بجے کے قریب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور آتے ہی دریافت فرمایا کیا افطار کر چکے؟ ہم نے فرمایا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے بھی اب تک افطار نہیں کیا ہے، آؤ روزہ کھول لیں۔ غرض یہ شرف ہمیں حاصل ہوا کہ ہم نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ افطاری کی۔ ارشاد فرمایا وہاں کا عرس بہت پرکیف تھا، خوب قوالی ہوئی اور اس قدر انوار کی بارش ہوئی کہ سینہ پھٹا جاتا تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً جملہ برکات آپ کے پاس تھے، مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا، پیراہن مبارک اور جوتے وغیرہ۔ تبرکات کے متعلق آپ نے وصیت فرمائی تھی تمام چیزیں میرے ساتھ قبر میں رکھ دی جائیں۔ چنانچہ ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ان تبرکات کے طفیل وہاں بے حد انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرے دن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
بخار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے لیے تو بیل گاڑی کا انتظام کر دو اور تم گھوڑا لے جاؤ۔ ہم نے ان کے لیے بیل گاڑی کا انتظام کر دیا اور ہم ان کے گھوڑے پر سوار ہو کر قیام گاہ پہنچے۔ راستے میں ایک پنجابی مجذوب ملے، جاتے وقت بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے 3 پیسے طلب کیے تھے۔ اب کی دفعہ ہم نے انہیں 2 آنے پیش کیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے نہ بھائی، ہم تو وہی 3 پیسے لیں گے۔ چنانچہ ہم نے انہیں 3 پیسے دیے اور آگے بڑھ گئے۔ ان مجذوب صاحب نے بڑی زور کی آواز لگائی، صرف تم ہی پیرے ہو، باقی بے پیرے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ دہلی کے صاحب خدمت تھے۔ اب جو ہم نے انہیں تلاش کیا تو کہیں نہ ملے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے عرض کیا وہ مجذوب تو ہر روز اس جگہ بیٹھا کرتے تھے، اب نہ معلوم کہاں چلے گئے ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو گئے، یہاں سے ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، تمہارا کیا خیال تھا؟ ان کے چلے جانے سے پیشتر ہی بتا دیتے کہ وہ یہاں کے صاحب خدمت ہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کے بڑے ظرف ہوتے ہیں، بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک پیر بھائی کی بیوی سخت بیمار تھی۔ رات کے وقت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا ان بیچارے کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ حسب معمول مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے تعزیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ ہم دل میں ہنس رہے تھے کہ رات اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے واقعے کی اہمیت ہمیں اطلاع دی اور اب اس کے سامنے انجام بنے ہوئے ہیں، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد علیحدگی میں ہم سے فرمایا یہ سب کچھ تمہاری تعلیم کے لیے تھا۔